شاہ فرید الدین عطار فرماتے ہیں آخری عمر میں امام جعفر صادق نہ حجرے میں بند ہو گئے تھے، باہر نہیں آتے تھے، بس اسی کسے دے کچھ نہیں جلا کے دے نہ کوئی ساڈا دردی حجرے میں۔ ایک دن حضرت سفیان ثوری نے منت کیا کہ ان کے بچوں کی، خدام کی، کہ حضرت سے کہو میں پرانا نوکر ہوں، مجھے تھوڑی زیارت کا موقع مل جائے، میری تو آنکھیں ترس گئی، کرم نوازی ہو جائے۔ تو حضرت کو جا کے عرض کی کہ سفیان ثوری منت کر رہے ہیں، آپ نے اجازت دے دی۔ حضرت سفیان ثوری اندر گئے تو درد سے کہا حضور آپ تو 2 جملے کہتے تھے تو دل بدل جاتے تھے، کتنے لوگ منتظر ہیں آپ کے کلمات طیبات کے لیے، زیارت مقدسہ کے لیے، اور آپ یوں گوشہ نشین ہو گئے۔ تو جگر گوشہ رسول، نواسہ رسول امام جعفر صادق آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے سفیان تمہیں کیا بتاؤں، لوگوں کے لفظوں میں بڑا پیار ہے پر دلوں میں وفا کوئی نہیں، او بے قدراں کچھ قدر نہیں کیتی خوب تسلی ہو، اے دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی، قدر نہیں کی لوگوں نے۔ اب میں اپنا آخری وقت اپنے رب رسول کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ لوگوں کے لفظوں میں بڑی وفا ہے پر دلوں میں ان کے وفا، امام جعفر صادق جیسے لوگ چھپ گئے۔ ہم اپنے رویوں سے اگر ان چیزوں کو نکالیں گے، دلوں کو صاف کریں گے، تو بڑے بڑے قیمتی وجود ہیں جن سے ہمارا رشتہ قائم رہے گا۔ لیکن اگر حسد کی، عداوت کی، بغض کی یہ بھٹیاں جس طرح تپ رہی ہیں آج معاشرے میں، یہ تپتی رہیں تو بڑے بڑے لوگ ہیں جو منظر سے ہٹ جاتے ہیں، مقابلہ نہیں کر پاتے لوگوں کی عداوتوں کا۔ رب کریم کا بندہ صاف دل ہوتا ہے، وہ حسد بغض عداوت کا مقابلہ نہیں کرتا، وہ کونے میں ہو جاتا، وہ کہتے میں اس دوڑ والا نہیں ہوں۔ اس لیے کہ اللہ کے بندے تلوار کے ساتھ، تو میں بڑی بات کرنے لگا ہوں اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو، رب کے بندے تلوار سے تو لڑائی کر لیتے ہیں، پر منافق کے نفاق کے ساتھ مقابلہ کیسے کریں؟ وہ کس طرح اپنے آپ کو منافق بنائیں؟ وہ کس طرح کر کے اس جگہ پہ آ کے سازش کریں جہاں چھوٹے لوگ سازش کرتے ہیں، پھر وہ بچنے لگ جاتے ہیں۔ یہ دوری نکتہ چی ہے، کہیں چھپ کے بیٹھ جا، جس دل میں تو مکی ہے وہی چھپ کے بیٹھ جا۔ اپنی تلاش ایک ٹائم پہ شروع ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کام کر کر کے، مال کما کما کے، زندگی کی الجھنوں کو سلجھا کر اتنا تھک جاتے ہیں کہ پھر وہ ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ اقبال بھی کہتے ہیں کہ ڈھونڈتا پھرتا ہوا اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ جب انسان اپنے آپ کو ڈھونڈتا ہے تو پھر وہ اپنے خالق کو، مالک کو، رازق کو بھی ڈھونڈتا ہے۔ اور لوگ اس تلاش میں جب خود سے نکلتے ہیں وحی کی تعلیمات کے بغیر تو گمراہ بھی ہوتے ہیں، الجھتے بھی ہیں، بہت ساری گمراہیوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر آنکھیں اللہ تعالیٰ کا ادراک بھی نہیں کر سکتی۔ دنیا میں یہ دیدار ممکن بھی نہیں ہے جاگتی آنکھوں سے، سوائے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عالی مرتبت بارگاہ کے۔ تو جب انسان اپنے آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے خالق کا پتہ ڈھونڈنے لگا اور اللہ تک جانے کی اس نے کوشش کی، تو کائنات کے رب نے اسے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ ان سے فرما دے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ ساری کائنات میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں، پر رب کے ہونے کی سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑی دلیل ذات رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو
تمہارے پاس نبی کریم علیہ السلام کی صورت مبارکہ میں اللہ کی دلیل آ گئی۔ کوئی بھی جب اپنے رب تک جانا چاہے گا، اپنے مالک کو، خالق کو، رازق کو ڈھونڈنا چاہے گا، تو اس کے پاس ایک ہی حل ہے کہ وہ دروازہ رسول تک جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عالی مرتبت بارگاہ تک جو پہنچ جائے گا، جو یہاں تک محبوب کے قدموں تک آئے گا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بھی نصیب ہوگی۔ موبائل والے بھائی میری طرف دیکھیں ذرا، کہ جب وہ مالک کریم کی بارگاہ تک رسائی چاہے گا تو ایک ہی حل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ تک جائے۔ صحابہ بھی جب اللہ کی محبت میں خود رفتہ ہوئے تو عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے نا ہمارا رب کہاں ہے۔ اور یہ سوچ بڑی پیاری ہے۔ حضور فرماتے ہیں تم نے سے جس کا رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ بڑا دل کرتا ہے مالک کا دیدار پائیں، اس کے حضور حاضر ہو، تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ محبوب جب آپ کے پاس آ کے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہیں میں ان کے قریب ہی تو ہوں، جب دعا مانگیں گے میں قبول کروں گا۔ تو میرے عزیز، نبی پاک علیہ السلام کی عالی مرتبت بارگاہ تک جب رسائی ہو جاتی ہے نا، انسان حضور کے قدموں تک پہنچتا ہے تو اسے معرفت الہی نصیب ہوتی ہے، اور معرفت الہی نصیب ہوتی ہے تو اسے خود شناسی حاصل ہوتی ہے، اسے اپنے آپ کا پتہ چلتا۔ وہ حضور علیہ السلام کی سنت تک، شریعت تک، نبی پاک کے ارشادات تک، حضور کی دی ہوئی تعلیمات تک جب پہنچتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے میں کون ہوں، میں کیا ہوں، مجھے کس طرف جانا۔ اس کے بغیر وہ کسی رستے کی طرف نہیں جا سکتا، کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جب لوگ چلے جاتے ہیں پھر انہیں جینے کے سلیقے آتے ہیں، پھر انہیں شعور کی بلندیاں نصیب ہوتی، پھر وہ اپنے آپ سے آشنا ہوتے، پھر تو صرف جینے کا مزہ ہی نہیں آتا، پھر تو مرنے کا بھی مزہ آتا ہے، پھر تو لوگ شہادت کی آرزو کرنے لگتے، پھر تو اللہ کے حضور عرض گزار ہوتے ہیں کہ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، یا اللہ کبھی تیرے رستے میں شہادت کی توفیق مل جائے نا۔ یہ جو نبی پاک کی بارگاہ تک جانا ہے نا، اچھا پھر ایک اور بات بھی، ہمارے جو صوفیاء ہیں انہوں نے معرفت الہی پر گفتگو کرتے کرتے دو اصطلاحیں جو تصوف کی اصطلاحات ہوتی ہیں اس میں سے دو باتیں انہوں نے یہ بیان کی ہیں کہ ایک نفی ہے اور ایک جمع ہے۔ یعنی جب بندہ اللہ کی طرف جاتا ہے تو یہ مقام نفی ہے، اسے بڑا کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، بڑی خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے، بڑے سخت مجاہدے اور ریاضتیں کرنی پڑتی ہیں، وہ مقام نفی ہے۔ لیکن اگر اللہ ہی مہربانی فرما دے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، وہ کبھی یوں بھی کرتا ہے کہ کچھ بندوں کو اپنی رحمت سے ہی خاص بنا لیتا ہے۔ اگر اللہ ہی فضل کر دے تو پھر نفی کوئی نہیں، پھر جمع ہی جمع ہے، اور بندہ اللہ کی طرف جانے لگے تو کئی دفعہ مشکل ہے، لیکن اگر رب بھی کرم کرے تو اللہ کرے آپ کو میں بات سمجھا سکوں۔ وہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے محل کے پاس سے گزر رہے تھے۔ ہارون رشید محل کی چھت پر اوپر ٹہل رہا تھا، اچانک اس نے نیچے دیکھا کہ حضرت بہلول دانا گزر رہے ہیں۔ اوپر سے اس نے سپاہیوں کو کہا، انہوں نے ایک بڑی ساری ٹوکری
جس کے ساتھ رسیاں بندھی ہوئی کہ وہ نیچے پھینکی. نیچے جو سپاہی تھے ان کو اشارہ کیا, انہوں نے زبردستی پکڑ کے حضرت بہلول دنا کو اس میں بٹھایا, اوپر والوں نے اوپر کھینچ لیا. وہ چند سیکنڈ منٹ لگے تو حضرت ہارون رشید کے سامنے. تھوڑا سا انہیں اچھا نہیں لگا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں بلانے کا, لیکن بادشاہ ہوتے ہیں نا. تو فرمایا کیوں بلایا؟ کہنے لگا ایک بات پوچھنی تھی. فرمایا ابھی کیا طریقہ ہے تیرا بات پوچھنے کا؟ تیرا مسئلہ پوچھنے کا کیا سٹائل ہے؟ بہرحال پوچھو. تو ہارون رشید کہنے لگے حضور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ آپ کو اپنے رب کریم کی معرفت کیسے نصیب ہوئی؟ اس کی بارگاہ رحمت تک کیسے پہنچے؟ تو رب کریم کے جو بندے ہوتے ہیں وہ مشکل باتیں نہیں کرتے, سہل اور سادہ انداز تکلم اختیار کرتے ہیں جس سے لوگ فیض یاب ہوں. اس نے کہا آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ تو حضرت بہلول دانا کچھ منٹ چپ رہے اور پھر فرمانے لگے کہ جیسے ابھی زمین سے تیرے تک نہیں پہنچا, یہ ابھی جیسے تیرے تک نہیں پہنچا. بادشاہ آدمی تھا نا, ایک بادشاہ وہ ہوتا ہے اور ایک کچھ لوگ کہتے ہیں بادشاہی ہے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دماغ کے بادشاہ ہوتے ہیں, جلدی بات سمجھ میں نہیں آتی. کہا جیسے ابھی آپ تک نہیں پہنچا. کہنے لگا میں سمجھا نہیں. فرمایا تو بادشاہ جو ہوا. فرمایا سن, اگر میں تیرے تک آنا چاہتا تو میں کوئی درخواست لکھتا کہ مجھے ملنا ہے, پھر کسی وزیر کے سفارشی سائن لیتا, پھر اس کے بعد تو مجھے کوئی ٹائم دیتا کہ فلاں دن آ جانا, پھر میں آتا, پھر میں لائن میں لگتا, پھر میری باری آتی, پھر پتہ نہیں تیرا موڈ کس طرح کا ہوتا. جب میں چاہتا تو بڑا ٹائم لگ جاتا, لیکن جب تو نے چاہا ہے تو مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے, لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے. جب تم نے چاہا ہے تو پھر ایک منٹ بھی نہیں لگا. فرمانے لگے میں رب تک جانا چاہتا تو پتہ نہیں جا سکتا تھا کہ نہیں, اسی نے فضل فرمایا. اللہ کریم نے رستہ دیا ہے. فرمایا تم آنا چاہو پتہ نہیں آ سکو کہ نہیں, فتبعونی, محبوب کی غلامی کرو, نبی پاک کے نقش قدم چلو, حضور کی تعلیمات کو اپناؤ, یحببکم اللہ, اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا. ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ایک تو ہم محبت کے معاملے میں بڑے عجیب واقعہ ہوئے ہوں. وہاں محبت کرتے ہیں جہاں نقصان ہوتا ہے. محبت اللہ رسول سے کریں تو اطمینان قلبی حاصل ہو, سکون حاصل ہو, معرفت حاصل ہو. محبت غلط جگہ پہ کرتے ہیں. مسئلہ نہ, دولت کی ضرورت ہوتی ہے اور دولت کوئی بری چیز نہیں, اگر حلال کی ہو, ضروریات کے لیے ہو, بندہ ہاتھ پھیلانے سے بچے. لیکن دولت کی محبت میں مبتلا ہو جانا, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کھانے سے نا بھوک اور لگتی ہے, پیاس اور بڑھتی. یہ پیسہ بھی ایک ایسی عجیب چیز ہے, جتنا آ جائے اس کی پیاس اور بڑھتی ہے, یہ اور بھوک لگاتا ہے. اسی طرح کچھ لوگ شہرت سے محبت کرنے لگتے ہیں, ان کو ہر صورت میں مشہور ہونا ہے. اور جب سے یہ سوشل میڈیا آیا تب تو بڑی بری حالت ہے. بڑے بڑے معزز لوگ شہرت پانے کے لیے میڈیا پر وہ حرکات کرتے دکھائی دیتے ہیں جو کسی صورت بھی ان کی شخصیت سے میچ نہیں کرتے. ضروری تھوڑی ہے ہر آدمی کا معروف ہونا, یہ تو جو معروف ہے ان سے پوچھو, کوئی نجی زندگی نہیں رہی. بیچارے جو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے. حضرت علی نے مبارک بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود. دولت کی محبت, شہرت کی محبت بڑا سخت نقصان کرتی. حدیث پاک سنیے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے. اچھا بھیڑیا ویسے ہی بڑا خطرناک ہوتا ہے, اوپر سے بھوکا ہو. فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے
बकरियों के रेवड़ में खुले छोड़ दिए जाएं। ये जरा तसव्वुर में बात लाना। बकरियों का रेवड़ है, 2 भेड़िए वो भी भूखे, और खुले छोड़ दिए जाए, माना ये कि उन्हें मना करने वाला भी कोई ना हो। 2 भूखे भेड़िए बकरियों के रेवड़ में खुले छोड़ दिए जाए तो हुजूर फरमाते हैं वो इतना नुकसान नहीं करते जितना दौलत और शोहरत की मोहब्बत इंसान के दिल का नुकसान करती। अंदर से पूरे तौर पे बंदा उजड़ जाता है, तबाह हो जाता है, बेकार हो जाता है, लेकिन वो बेचारा, उसे पता ही नहीं चलता। आप देख ले कभी लोगों को, लोगों की जिंदगियां एक रिमोट की तरह हो गई, मशीनी जिंदगी जीते हैं। उनको महसूस होता है कि मैं तो इखलास के साथ या अपने लिए या अपनी रजा के लिए बहुत सारे काम अपनी रजा से कर ही नहीं रहा, मैं तो ढेर सारे काम मजबूर होकर करता हूं, क्योंकि उन्हें हर सूरत में लोगों को राजी रखना, हर सूरत में पैसा कमाना। ये सारी मोहब्बतें खतरनाक है, लेकिन जो मोहब्बत बंदे को दिल को आबाद कर देती है, बातन को रोशन कर देती है, ज़हन को पाकीज़ा कर देती है, वो रब रसूल की मोहब्बत है, नबी पाक की मोहब्बत। हुजूर से प्यार करेंगे, मार्फत इलाही हासिल होगी। यानी आप अकेले में बैठे ना, फ़ोन सारे बंद करके पढ़े ना जरा थोड़ी देर दुरूद पाक, छोड़ के सारे काम पढ़े ना हुजूर की सीरत पाक, हुजूर के चंद इरशादात को पढ़े, और वो सुनाने के लिए नहीं, तकरीर करने के लिए नहीं, वाज करने के लिए नहीं, लेक्चर देने के लिए नहीं, सुबह मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर्स करने के लिए नहीं, वो अपनी तरबियत के लिए पढ़े, अपने ऊपर लागू करने के लिए पढ़े। आपका दिल ठंडा हो जाएगा, आपको मार्फत इलाही नसीब हो, आपको महसूस होगा कि मैं अपने आप को पहचानने लगा हूं, मुझे राहत मिलने लगी है। शर्त यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, हुजूर की शरीयत को, नबी पाक के लाए हुए दीन को अपनाया जाए। हाँ, एक बात है, हमारे यहाँ लोगों ने 4-5 चीजों को सिर्फ सुन्नत समझ लिया है, ये भी काबिल गौर बात है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में कभी दाढ़ी नहीं कटवाई, जब से आई है तभी से अल्लाह ने तौफीक दे दी। इमामा मेरा ज़ौक है, हुजूर की बड़ी अजीम सुन्नत है। मिसवाक इतनी महबूब है सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कि हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत के लिए मुश्किल ना होता हर वुजू के साथ मिसवाक ज़रूरी करार दे देता। ये अजीम सुन्नतें हैं, इमामा बांधना, दाढ़ी रखना, मिसवाक करना, लेकिन सिर्फ यही सुन्नतें नहीं, सच बोलना भी सुन्नत है, दयानतदारी भी सुन्नत, दिल साफ रखना भी, बोलिए खैर खई करना भी, थोड़ा सा किसी के लिए एहसार कर देना, कुर्बानी देना, ये भी। वो 4-5 सुन्नतें आपने समझ लिया, कुल दीन, ये फलाना बंदा बादशाह है, बड़ी अच्छी बात है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन और भी बड़ी चीजें हैं। सुन्नत और शरीयत का मफहूम बड़ा वसी है, आपको उस वुसअत को समझना पड़ेगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम नबियों के इमाम हैं, अल्लाह के महबूब हैं, सैयदुर रसूल हैं, शाफ़े माशर हैं। मोबाइल वाले दोस्तों मेरी तरफ देखो यार, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बड़ी शान है। हुजूर ने डूबा हुआ सूरज असर पर लौटा दिया, चांद के 2 टुकड़े कर दिए, दरख्तों ने सजदे किए, पत्थरों ने कलमे पढ़े, सब शाने। लेकिन आपको पता है सबसे पहले जिस चीज से मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम को लोग जानने लगे थे वो तो सादिक और अमीन होना है। ये सच बोलते हैं, ये अमीन है, ये दयानतदार है, लेकिन आज लोग बिला वजह झूठ बोले जाते हैं, बिला वजह ही लोग बददयानती किए जाते हैं, कोई मकसद ही नहीं, यानी उनका कोई दुनियावी फायदा भी नहीं, बिला वजह। ये दोस्तों के पास बैठे डींगे मार रहे होते हैं,
وہ جناب بڑا فضل ہے، یہ کر دیا وہ کر دی. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی شیخی بکار دی، وہ بعد میں مذاق اڑاتا ہے. پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ ڈینگے مار. اپنے آپ کو مضبوط رکھنا، باوقار رکھنا، وزادار رکھنا، طبیعت میں ٹھہراؤ رکھنا، سنجیدگی لانا، انسان کا سچ بولنا، تھوڑے دعوے کرنا زندگی میں، یہ اس کے دل کو ٹھنڈا رکھتا. لیکن جو ملے اسے کہنا کوئی حکم ہوا تو بتانا. بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں، بندہ کیا کر سکتا ہے، بندہ عاجز ہوتا ہے. تو جب تک وہ حضور علیہ السلام کی سنت اور شریعت کا وسیع مفہوم ہم نہیں اپناتے، مجھے بتائیے سچ بولنا اور دیانتدار ہونا، جہاں سے محبوب گزرتے تھے لوگ کہتے تھے وہ دیکھو صادق اور امین جا رہے ہیں. یہ کتنی بڑی نبی پاک علیہ السلام کی نعت تھی جو لوگ کہا کرتے تھے. نوجوانوں سچ بولو گے تو تمہارا وقار بڑھ جائے گا، تمہارا معاشرے میں اعتبار بڑھ جائے گا. لوگ کہیں گے کہ یہ شخص جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، اپنے وعدوں کی پاسداری کرتا، اسے اپنے لفظوں کا بھرم رکھنا آتا ہے، یہ اپنے جملوں کی لاج رکھنی جانتا. یہ حضور علیہ السلام کی سنت اور شریعت کو اپنائیں. آپ کسی مقام پر بھی ہو، کوئی خلاف واقعہ بات نہ کریں، آپ سچ بولیں، دیانتدار رہیں. ابو سفیان، جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے بعد میں توفیق دی، مسلمان ہو گئے. فرماتے حضور علیہ السلام نے نا صلح حدیبیہ کے بعد مختلف بادشاہوں کو خطوط بھیجے تھے کہ دین قبول کر لو، اور اسلام کی روشن تعلیمات سے نبی پاک علیہ السلام نے انہیں روشناس کرایا، کچھ چیزیں لکھ کے بھیجی. تو شاہ روم کو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خط لکھا تھا کہ تو دین میں آ جا. یہ بڑا زیرک آدمی تھا، سمجھدار تھا، معاملہ فہم تھا. ہمارے ہاں تو زیادہ تر چیزیں جذباتی ہوتی ہیں نا، فیصلے بھی جذباتی، نعرے بھی جذباتی، جماعتیں بھی جذباتی نعروں پہ کھڑی ہو جاتی ہیں اور بڑا کچھ ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چیزوں کو پورے طور پر دیکھنے کے عادی ہوتی ہیں، گہرائی میں بھی اترتے ہیں اور گہرائی میں بھی جاتے ہیں. تو شاہ روم بڑا سیانہ آدمی تھا. اس نے کہا یار جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے کمال کر دی، انہوں نے مجھے بھی دعوت دی، لوگوں کو بھی. کوئی ان کے علاقے کا سردار یہاں آیا ہونا تو اسے بلا کے لاؤ. جناب ابو سفیان کہتے ہیں میں ان دنوں وہاں گیا ہوا تھا، مجھے بلا کے لے گئے، مجھ سے تعارف پوچھا تو میں نے کہا یہ محبوب علیہ السلام رشتے میں میرے بھتیجے. کہا تعلقات کیسے ہیں؟ میں نے کہا تعلقات یہ ہیں کہ ہم جنگیں لڑتے ہیں آپس میں، کیونکہ ابھی تک تو یہ دوسری طرف سے سپہ سالار بن کے جاتے تھے، ہم شدید مخالفت کرتے ہیں معاذ. کبھی ہم غالب آتے ہیں اور کبھی کچھ اور رنگ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اپنے انداز میں انہوں نے گفتگو کی. بہت سارے سوالات شاہ روم نے پوچھے. جوانوں غور کرنا میری بات پر. بہت سارے سوالات کے اندر ایک سوال اس نے یہ پوچھا کہ بتائیے کہ جس محبوب علیہ السلام نے دعوی نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا؟ کبھی؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں تھوڑی دیر کے لیے چپ کر گیا، پھر بات دہرائی تو پھر زبان حال سے بولے، کہنے لگے دیکھیے وہ رشتے میں میرے بھتیجے ہیں، مخالفت اپنی جگہ پہ، وہ میری آنکھوں کے سامنے پیدا ہوئے ہیں، میں نے ماں کی گود میں بھی دیکھا ہے اور دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا ہے اور چچا کے گھر میں بھی دیکھا ہے اور سیدہ ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا ہے اور ان کی گود میں بیٹیاں بیٹے کھیلتے بھی دیکھے ہیں. ان کے مقدس کچھ بال میری آنکھوں کے سامنے سفید ہوئے. مخالفت اپنی جگہ پر مجھے قسم ہے اس محبوب کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے. کیسے میں بات کروں آپ کے ساتھ کہ اگر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ہم نے جھوٹ سکھا دیے ہیں اور ہم نے انہیں اس بات پہ لگا دیا ہے کہ بس
کہہ دو جان چھڑاؤ، تو کیا سوسائٹی لوگوں کو آگے دے گی اور کیا معاشرے کے اندر پیغام پھیلے گا؟ میرے عزیزو، ابو سفیان کہتے ہیں بادشاہ تھوڑی دیر خاموش رہا پھر چلنے لگا، تو میں نے کہا اتنے سوال اتنے جواب، کوئی رزلٹ بھی تو دے، کہنے لگا رزلٹ تو نکل آیا ہے، نتیجہ تو برآمد ہو گیا، بات تو ساری واضح ہو۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا سردار آپ نے خود ہی تو بتایا ہے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جس بندے نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟ تو بات تو سچ ہے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، وہ مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی سنت کا، حضور علیہ السلام کی اتباع کا، تعلیمات کا مطالعہ کرو کہ اللہ کے قریب چلے جاؤ، معرفت الہی نصیب ہو، جینے کا سلیقہ ہے۔ میں بڑے بڑے مہنگے کپڑوں میں لوگوں کو پریشان دیکھتا ہوں، بڑے بڑے مہنگے گھروں میں لوگوں کو بے سکون دیکھتا ہوں، کبھی کبھی بڑی بڑی مہنگی گاڑیوں سے اترتے ہوئے کو دیکھتا ہوں کہ وہ اترتے ہی رستہ بھول گئے ہیں کہ مجھے دائیں جانا ہے کہ بائیں جانا۔ ذہنی کوفت نے، ڈپریشن نے، انزائٹی نے توڑ کے رکھ دیا لوگوں کو۔ لوگ چیزوں کو سلجھاتے سلجھاتے اپنے آپ کو لوگوں کی گڈ بک میں لاتے لاتے خود کہیں کھو گئے۔ کیا کام ہے کرنے کا؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ ساری باتیں سننی چھوڑ دیں، ہر ایک کی گڈ بک میں آنا چھوڑ دیں۔ ایک ہی رستہ ہمیں ہمارے رب نے دیا ہے کہ فتبعون، ہر جگہ سر تھوڑی جھکاؤ گے، بس میرے محبوب کی غلامی کرو۔ حضور نے جو کہا ہے، جو بیان کیا، پہ دیکھیں سب سے زیادہ تکلیف دہ معاملہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی کو بڑا راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ بڑا کیا، وہ تھوڑا سا بھی نہیں ہوتا، اور وہ یک جنبش قلم سب کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ میں نے زندگی میں ایسے بچے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے عمر بھر محنت کرنے والے باپ کو کہہ دیا کہ ابا جی آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، آپ کو ڈھب کا کام کر لیتے تو آج حالات اور نہ ہوتے، دیکھیں وہ آپ کے ساتھ والے کہاں نکل گئے، نہیں باپ کو ہی کہہ دیتے۔ تو جو اتنے بڑے محسن کے بارے میں رویے اس طرح کے ہو جائیں تو آپ کیا توقع کرتے؟ کسی اور کے بارے میں کیا رویہ ہوگا؟ الا ماشاءاللہ، جو حضور کہہ دیں وہ کر جاؤ۔ ایک در کے ہو جانے سے انقلاب بڑا آ جاتا ہے۔ حضور کی سنت اور شریعت کو اپناؤ۔ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو اور سب نبیوں کو معصوم بنایا، ان کی سب ادائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی طرف لے جاتی ہے۔ بندہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، میٹھا ہو جاتا ہے، پیارا سا ہو جاتا ہے، اسے جینا آ جاتا ہے۔ کوئی کچھ بھی کہتا رہے اس کی کیفیت بن جاتی، اسے پرواہ نہیں رہتی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار تھے بہت بڑے، اور اس زمانے کے جو سردار ہوتے تھے ان کا تو ہاں کوئی لفظ ملازم اور نوکر تو ہوتا ہی نہیں تھا، ان کے ہاں تو غلام کا لفظ بولا جاتا، تو فلانا میرا غلام ہے۔ اور یہ جو لفظ غلام ہے اس پر پھر جو تصور بنتا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں، لوگوں کو غلام بناتے تھے۔ ایک دن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے باہر آئے تو کسی نے دیکھا کہ جس قیمت کا لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے اسی قیمت کا ان کے غلام نے بھی پہنا ہوا ہے۔ یہ مشکل کام، آج بھی مشکل ہے۔ جو آدمی 1.5 گھنٹہ تقریر کرتا ہے نا حقوق کے انسانیت پر، 1.5 گھنٹہ، اور اس نے جماعت اور تنظیم بنا رکھی حقوق انسانیت پر، اس کا اور اس کے ڈرائیور کا لباس آپ دیکھ لیں اندازہ ہو جائے گا، اس کا اور اس کے ملازم کا رہن سہن آپ دیکھ لیں پتہ چل جائے گا، سب اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تو آپ نے تو بہت بڑی جماعت بنا رکھی ہے، آپ تو اس پر لیکچر دیتے ہیں، آپ تو کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا دائی ہوں اس کا۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو جس طرح کا لباس انہوں نے پہن رکھے اسی طرح کا ان کے غلام نے پہن رکھا. تو یہ عرب کے اندر بڑا بے موسمہ پھل تھا، روٹین میں ایسا ہوتا نہیں تھا. لوگ ششدر رہ گئے کہ جناب کمال ہو گئی، اس طرح ہوتا نہیں. تو ایک شخص نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ جناب یہ کیا، آپ نے اور آپ کے غلام نے ایک جیسا لباس پہننا. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یار ایک دفعہ کسی غلام کو میں نے جھڑک دیا تھا، ایک دفعہ ہی پھر نبی پاک نے فرمایا زیادہ نہیں، علم و بس کریو یار، او یا کوئی عرف تینو درکار. ایک دفعہ صرف حضور نے فرمایا یہ غلام تمہارے بھائی ہے، یہ غلام تمہارے، بول کے بتانا، تمہارے. مان کے دیکھو ڈرائیور بھی بھائی ہوتا ہے، مان کے دیکھو ملازم بھی، مالی بھی، مزدور بھی. کچھ نہیں کہنے لگا بول دے، کچھ بھی نہیں ہوتا انشاءاللہ. یہ کیا ہے؟ کیونکہ مومن آپس میں بھائی بھائیاں. دیکھ لو کہنا کتنا مشکل ہے تو کرنا کتنا مشکل ہوگا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کریم نے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں، اور دو تاکیدیں بھی لگائیں. فرمایا جس طرح کا خود کھانا اسی طرح کا انہیں بھی کھلانا، جس طرح کا خود پہننا اس طرح کا انہیں بھی پہنانا. اور فرمایا ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہیں ڈالنا. فرماتے بس وہ دن اور آج کا دن جس طرح کا خود کھاتے ہیں اسی طرح کا ان کو بھی کھلاتے.